لیکن آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا یہ جنات واقعی اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ اس بات کی پہچان کیا ہے کہ کسی شخص کے جسم پر واقعی جن قابض ہو چکا ہے۔ السلام علیکم. Hi viewers, welcome to my YouTube channel ارسلیم ریئیکشن. تو کیسے آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہی ہوں گے. تو میں عرشہ ہوں اور آج میں ریئیکٹ کرنے والی ہوں ہنسی ٹی وی کے ویڈیو پر. تو چلو ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ لیں گے. Unknown facts about world of Jinnat mentioned in Quran. So guys, let's start the video. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے وعلیکم ہیں السلام. ہنسی ٹی وی۔ قرآن کریم کی سورہ الداریات کی آیت 51 کے اندر اللہ پاک یہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہیں، اور ان دونوں مخلوقات کا ایک ساتھ ذکر کرنا ان دونوں میں بہت ساری سملیرٹیز کی وجہ سے ہے۔ مثلا جنات اور انسان دونوں کی وہ الگ تو الگ ہے. دنیا ہے، لیکن یہ دونوں رہتے ایک ہی دنیا کے اندر ہیں، لیکن الگ الگ ڈائمینشن میں ہیں۔ انہیں بھی انسانوں کی طرح عقل و شعور دیا گیا ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو کسی بات کو مان لیں اور چاہیں تو انکار کر دیں، مگر قیامت کے روز ان کا بھی انسانوں کی طرح حساب ہوگا۔ یہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، پیدا ہو کر مرتے بھی ہیں، اور ان میں کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ جنات عام طور پر انسانوں کی زندگیوں کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرتے جب تک کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ جو چیز جنات کو انسانوں سے الگ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ جنات انسانوں کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے جب تک کہ وہ خود کسی جانور یا انسان کی شکل نہ لے لیں، جبکہ ان کی اصلی صورت کے اندر انسان ان کو نہیں دیکھ ویسا بھی سکتے، بولتے لیکن یہ انسانوں کو دیکھ سکتے ویسا ہیں۔ کرتی ہیں دوسرے جنات کی بھی جانوروں اپنی کی خصوصیات اور شکل طاقت کے حساب سے دیکھو بہت آپ ساری لوگ کو. قسمیں ہیں جن کا ہم پھر کبھی ذکر کریں گے، لیکن آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا یہ جنات واقعی اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ اس بات کی پہچان کیا ہے کہ کسی شخص کے جسم پر واقعی جن قابض ہو چکا ہے۔ یہ جو جانور ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے، کیا یہ واقعی جانور ہے یا پھر کوئی جن جس نے اپنی شکل کو بدل رکھا ہے؟ جنات اپنی شکل و صورت کو جانوروں مثلا سانپ، اونٹ، گدھے، گھوڑے، خچر یا کسی پرندے وغیرہ کے اندر بدل سکتے ہیں، لیکن ان کی انسان میں شکلوں نہ کی بدل تبدیلی سکتے. دراصل کیسے ہوتی ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، کیونکہ اسلامی روایت کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ اب تک تو جبکہ کون میں نہیں انسانوں کی دیکھا شکل کے میری اندر خبیث شاید. جنات ہر انسان کی شکل کے اندر آ کر کسی بھی شخص کے سامنے آ سکتے ہیں، پھر چاہے وہ جاگ رہا ہو یا نیند کی حالت میں خواب کے اندر، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ رسول مبارک کے، اللہ کیونکہ صلی آپ کا اللہ فرمان ہے علیہ کہ وسلم. شیطان ہر انسان کی شکل کے اندر آ سکتا ہے سوائے میرے چہرہ مبارک کے۔ اوہ حضرت ابو ایسا. سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر کچھ جنات رسول نے اللہ اسلام صلی قبول کر اللہ لیا ہے، علیہ لہٰذا اگر تم وسلم. کوئی سانپ دیکھو تو 3 مرتبہ اذان دو کہ وہ چلا جائے، اور اگر وہ تب بھی نہ جائے تو اسے قتل کر دو۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہے کہ جنات اگر کسی جانور کی شکل کے اندر انسانوں کے سامنے آتے ہیں تو 3 مرتبہ اذان سن کر وہ خود ہی وہاں سے چلا جائے گا، چلے کیونکہ گا. عام طور پر شیطانی جنات ہی انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے اپنا روپ بدلتے ہیں، جو کہ اللہ کا کلام سن کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسا کہ اللہ کے رسول نے بیت الخلاء جانے پر، نئے کپڑے پہننے پر اور کھانا کھانے تک کی دعائیں تلقین فرمائی، جس کا مقصد یہی تھا کہ سب کوئی بھی دعائیں شیطانی جنات جو کہ آس پاس موجود ہو وہ اللہ کے اس کلام کو سن کر وہاں سے بھاگ جائے، بھاگ کسی بھی جائے. طرح سے انسانوں کے اس کام کے اندر وہ شامل نہ ہو سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے خوف کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ وہ صدقہ و فطرانہ کی کھجوروں کی حفاظت کی ڈیوٹی پر تھے کہ شیطان انسانی شکل کے اندر آ کر ان کھجوروں کو چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور یہ شخص بہت زیادہ منتیں سماجتیں کرنے لگا تو اسے چھوڑ دیا، لیکن یہ شخص مسلسل 3 دن تک ایسے ہی آتا رہا، اور ہر بار ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے، لیکن تیسری بار پکڑنے پر اس شخص نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر تم اسے سوتے ہوئے پڑھ لو تو صبح تک کوئی بھی شیطان تمہارے قریب تک نہیں آ سکتا، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا تو آپ نے تصدیق کی کہ ہاں وہ شیطان ہی تھا، ویسے تو وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے بالکل سچ کیا ہے۔ دیکھیے شیطان تھا اس کا تو. اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ شیطان جن کی پہچان ہم انسان کیسے کریں کہ سامنے واقعی کوئی جانور موجود ہے یا واقعی میں کوئی جن کسی انسان کے جسم پر قابض ہے یا اس شخص کو کوئی دماغی مرض ہے۔ اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو کہ آپ کو اچھی طرح سے آبزرو کرنی چاہیے، اور ایک ایک کر کے ہم ان سب کو ڈسکس کریں گے۔ معلوم نہیں دیکھتا.
پہلا کیس تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر وہ کسی جانور کی شکل کے اندر ہوگا تو 3 مرتبہ اذان دیتے ہی خود ہی وہاں سے غائب ہو جائے گا، یعنی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ آیا کس راستے سے تھا اور اچانک سے کس راستے سے غائب ہو گیا۔ غائب ہی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اب دوسرا کیس ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر یہ جنات کسی انسانی جسم پر قابض ہو جائیں تو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ پہلی بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جنات کے جسم انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر ریڑھ کی ہڈی بالکل نہیں ہوتی جیسے کہ انسانوں میں ہوتی ہے۔ ان کا جسم برفانی سمندر کے اندر موجود والرس یا سی لائن کی طرح گوشت کے لوتھڑے جیسا ہوتا ہے، جیسے پرانے وقتوں کے اندر پانی کے مشکیزیں ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا ان کے انگوٹھے بھی نہیں ہوتے جو کہ ہڈی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ جب یہ کسی جسم پر مسلط ہوتے ہیں تو سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ شخص پلکیں نہیں جھپکتا، وہ اپنی آنکھوں کو ایک جگہ پر مرکوز کر لیتا ہے، بالکل مردے کی طرح، جیسے کوئی کوبرا سانپ اپنی نظروں کو ایک جگہ پر ٹکا لیتا ہے۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھ کر اس کی گردن، اس کی آنکھیں اور اس کی پلکیں بالکل ایک ہی جگہ پر سٹل ہوں گی۔ دوسری علامت کہ شخص کے پاس سے آپ کو ایسی سمیل آئے گی جیسے کسی گوشت کو پکایا جا رہا ہو، جیسے ہمارے ہاں آج کل کوئلے پر کباب بھونے جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی ایسے آسیب زدہ گھر کے اندر داخل ہوں اور آپ کو وہاں پر اسی طرح کی سمیل آئے تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر آس پاس کہیں پر جنات موجود ہیں۔ آسیب زدہ شخص آنکھیں اٹھا کر اوپر کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی پلکیں بالکل جھکی رہتی ہیں، اس کا دل بالکل بوجھل ہو جاتا ہے جیسے کسی نے مٹھی کے اندر پکڑ لیا ہو۔ چوتھی علامت کہ اس شخص سے آپ کو ایسی سمیل آئے گی جیسے جانور کی کھال کو کئی دنوں کے لیے رکھ کر چھوڑ دیا جائے۔ پانچویں علامت کہ وہ شخص ایسی چیزوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرے گا جو کہ موجود ہی نہ ہو۔ ایسا شخص چیخو پکار کرے گا، خوف زدہ ہوگا اور اس کی آواز کافی بھاری ہو جائے گی، جس کا علاج تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے ہر کلام سے ممکن ہے، کیونکہ اس طرح کے شیطانی جنات اس کلام سے خوف کھاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کا سب سے بہترین علاج ہے پانی، لہٰذا ایسی جگہ پر جہاں پر جنات کی موجودگی کا شک ہو وہاں پر وضو کرنا چاہیے۔ تیسرا علاج جو کہ احادیث مبارکہ کے اندر تو موجود نہیں، لیکن یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے بتایا کہ گھر کے اندر سفید مرغ کو پال لینا جس پر کوئی داغ نہ ہو، اور اس کی حکمت انہوں نے یہ بتائی کہ فرشتے کیونکہ سفید روشنی سے بنے ہیں اور جہاں پر بھی یہ جاتے ہیں اذان دے کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، لہٰذا صبح سویرے جب یہ سفید مرغ اذان دیتا ہے تو ان جنات کو لگتا ہے کہ یہاں پر شاید فرشتے موجود ہیں، اور وہ اسی خوف سے جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی آپ کا گزر کسی ویران سے راہ یا جنگل وغیرہ سے ہو تو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ اذان دینے سے یا اللہ کا ذکر اونچا کرنے سے کوئی وجہ ہی نہیں کہ ایسے جنات اس جگہ سے غائب نہ ہو جائیں۔ جادوگر جنات کو قابو کر کے ان سے کام لیتے ہیں، اور آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جنات جادوگروں کو یا انسانوں کو اپنی مرضی سے قابو کر کے ان سے کوئی کام نکلوائیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان تمام مخلوقات یعنی جنات اور فرشتوں سے افضل ہیں عقل اور شعور کے حساب سے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب ان دونوں مخلوقات سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تو اسی لیے کروایا گیا کہ انسان ان دونوں مخلوقات سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت وہاں پر فرشتے بھی موجود تھے اور شیطان بھی جو کہ جنوں میں سے تھا، اور اس نے انسان کی اسی برتری کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو بھی جھٹلا دیا، جس کے بعد شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا، اور اس کی نسل آج تک اسی کی طرح کافر اور شیطان بن کر انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش مسلسل کرتی رہے گی تاکہ شیطان اپنی اس بے عزتی کا بدلہ قیامت تک کے انسانوں سے لے سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اللہ حافظ۔ سو ویورز ویڈیو دیکھ لیا ہوگا، دیکھا آج ہمیں جانے وہ جنات کے بارے میں کتنے ان کے فیکٹس ایسا یہ تھے، دیکھو جان لیے ایسا کیسا شکل جانوروں کے اینیملس کی شکل میں آتی ہیں، سانپ کے بلی کے انسانوں کی شکل میں بھی آتی کرتے ہیں، انہوں کیسا کرتی ہیں، دیکھا آپ کو ان کا بھی ایک دنیا ہے، ہمارے سرکار ہمیں جیسا رہتی ہیں ویسا ان کا بھی سب کچھ ہے، انہوں بھی جیتی مرتی سب کرتی، ان کا بھی سب کچھ ہے، دیکھو اچھے بھی رہتی برے بھی رہتی، کافر بھی رہتی ہیں اور ایسا اسلام کو ماننے والے بھی رہتی کرتے ہیں سب بولے۔ اور دیکھو ہمیں کیسا ہمارے آنکھ آگا تو ہمارے اندر جن وہ کیسا پہچان سکتے ہیں وہ بھی جانے۔ اور دیکھو ایسا تمہیں بھی کبھی بھی ایسا دیکھے تو ایسا یہ ہوا تو شک جیسے کہ اب شام کو دیکھے گا تو بھی اذان دینا کرتے، 3 ٹائم اذان بولنے سے چل، اگر انہوں نے کہا تو بھی جن رہا تو چلے جاتا ہے،
नहीं तो सच कत्ल कर डालना करको बोले। और वो भी कि देखो आयतल कुर्सी तो बहुत अच्छा है, ऐसी ताकत है आयतल कुर्सी में। देखो आयतल कुर्सी मैं पढ़ती हूँ रोज़, पढ़े तो मुझे इतना सेफ फील होता सच्ची भी। घर में हर वक्त आयतल कुर्सी पढ़ना, घर से बाहर निकलने से पहले भी आयतल कुर्सी पढ़ना, सोने वक्त भी आयतल कुर्सी पढ़ना। और देखो ऐसा डर हुआ तो भी आयतल कुर्सी पढ़ना, और अज़ान भी देना, अज़ान भी देना। देखो ऐसा आंग पे आगा तो भी ऐसा मालूम होता बोले ना उन्होंने पल के नहीं झपकाते कहते। और उन्होंने जो हमें नहीं देख सकते हो वो देख को जैसे जब चीखा मारना कैसा कि बिहेव करती हैं वैसा सब होता है, तो वैसा जान सकती हैं। सो तुम मुझे तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव दिखा, बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। तुमने कैसा दिखा मुझे कमेंट में कमेंट करके बोलो। और ये वीडियो का लिंक तुमने डिस्क्रिप्शन में मिलता है, जाको ज़रूर से देखो। और मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो नहीं, अच्छा लगे रहता है मेरे ख्याल से, तो इसे ज़रूर से लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता था शेयर करो हर जगह, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो गाइस। बहुत अच्छा दिखता, खुशी होती है और मुझे मोटिवेशन होता है तुम्हें लाइक करे तो और ऐसा शेयर करे तो सभी दूसरों तक लोगों तक पहुंचाए तो मुझे खुशी भी होती है, मोटिवेट होता मुझे। और मैं बनाना बोल को मुझे ये होता है मैं और अच्छा बनाती हूँ और मैं पूरा ट्राई को अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ। और ज़रूर से याद से मेरे वीडियो जैसे देखते रहना, तो ना अच्छे लग रही देखते रहना, तो ज़रूर से अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर को ही तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लियो। सब्सक्राइब कर को बेल आइकॉन को क्लिक कर को ऑल पे सेलेक्ट कर लियो। और क्या गाइस, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़।